بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عوام، ملک اور حکمران پاکستان تباہی کے دہانے پر۔ ناظرین، جب پاکستانی سیاسی نظام کے حوالے سے ناقدین کہتے ہیں کہ اس ملک پر گورننس جہاں حکومت کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے، لیکن جب آس پاس پھیلے تلخ حقائق اور اپنے لیڈروں کے رویے دیکھتی ہیں تو بادل نخواستہ یہ بات درست لگنے لگتی ہے۔ جس ملک میں سیاست، اقتدار اور عہدے عوام الناس سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، جہاں ذاتی مفاد قومی مفاد پر مقدم ہو جاتا ہے، وہاں ملک اور قوم کے حوالے سے فاش اور غیر معمولی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جب 75 سال سے یہ غلطیاں تواتر سے دہرائی جاتی رہیں، تب کوئی ملک اس حال کو پہنچ جاتا ہے جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جب عوام کے لیے بجلی، پانی، تعلیم اور سیکیورٹی موجود نہ ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہیں تو کچھ غلط، بلکہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اور جس ملک کا سسٹم ناظرین گزشتہ 3 ماہ سے اس سوال میں گوتے کھا رہا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اس سسٹم کی افادیت پر اگر سوالیہ نشان لگ جائے تو کیا غلط بات ہے۔ اس وقت اہم ترین مسئلہ قبل از وقت انتخابات، اداروں کی بالادستی، اہم تعیناتیوں سے کہیں زیادہ عوام کے بنیادی مسائل ہے، جو کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے۔ موسم گرما رخصت ہوا تو جان میں جان آئی کہ سخت لوڈ شیڈنگ اور اس سے بھی زیادہ سخت بجلی کے بلوں سے جان چھوٹے گی، لیکن ہماری مثال تو آسمان سے کھرا اور کھجور میں اٹکا کے برابر ہے۔ اب جان لیوا سردی میں گیس کی کمی سر اٹھائے کھڑی ہے۔ کھانا کیسے بنے گا، گھر کیسے گرم رکھیں گے، گیس سے چلنے والی انڈسٹری کا کیا بنے گا۔ ناظرین، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت عمران خان اس اہم مسئلے پر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے، اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں بڑے بھائی کے پاس عوام کے ان مسائل کے حل کے لیے رہنمائی لینے کے لیے گئے ہوتے۔ ہمارا اس وقت اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات درست نہیں۔ عوام سیاست دانوں کے نزدیک انگوٹھوں سے ووٹوں پر ٹھپے لگانے والی مشین بن چکی ہے، جو انہیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن جب بات ان کی تکالیف دور کرنے کی ہو تو وہ بے حسی کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں۔ حال ہی میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں سیکرٹری پیٹرولیم نے واشگاف الفاظ میں بتایا کہ عوام زیادہ کی توقع نہ کرے، انہیں سردیوں میں صرف 8 گھنٹے گیس ملے گی، اور وہ بھی 3 گھنٹے صبح کے ٹائم، 2 گھنٹے دوپہر کو، اور ناظرین 3 گھنٹے شام کو، یعنی کہ گیس نہ ہوگی، دوا ہوگی جو روزانہ 3 ٹائم پہ آپ کو ملے گی۔ اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوا کہ وہ صارفین جن کی رہائش مین گیس پائپ لائن کے قریب ہوگی یا جنہوں نے غیر قانونی کمپریسر لگائے ہوں گے، وہ گیس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ صارفین جن کے گھروں تک گیس پہنچتے پہنچتے پریشر ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، وہ LPG کے سلنڈر لیے بازاروں میں قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے۔ یہ بات درست ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے سبب دنیا میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ خاص طور پر روس سے یورپ کو گیس برآمدات پر پابندی لگنے کے بعد یورپ نے قطرے مہنگی نرخوں پر LNG کی ایڈوانس بکنگ کروا لی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان جیسا غریب ملک اضافی گیس درآمد کر کے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قدرتی گیس کے ذخائر تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ملک میں گیس کی مقامی پیداوار اور اس سال گزشتہ سال کے مقابلے میں 9 سے 10% کم ہے، جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال 0.2 بلین کیوبک فٹ درآمدی گیس بھی کم ہے۔ ملک کی روزانہ کی بنیادوں پر گیس کی ضرورت 1.4 ارب کیوبک فٹ ہے، جبکہ سردیوں میں طلب بڑھائے جانے کی وجہ سے 4.5 ارب کیوبک فٹ روزانہ تک چلی جاتی ہے۔ ملک میں مقامی گیس کی پیداوار 3.1 ارب کیوبک فٹ روزانہ ہے۔ کم مقامی پیداوار کو درآمدی گیس سے پورا کیا جاتا ہے، تاہم گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے اس سال اب تک 0.2 ارب کیوبک فٹ روزانہ کم گیس درآمد کی گئی ہے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے واضح کہا کہ موجودہ ذخائر اگلے 10 سال میں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ناظرین کہ پاکستان میں قدرتی گیس کے مزید ذخائر موجود نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی حکومت نے اس شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مناسب کوشش ہی نہیں کی۔ سونے پہ سہاگا ملک میں سیاسی عدم استحکام کے باعث غیر ملکی کمپنیاں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آ رہی۔ اوپر سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھی کمپنیاں بزنس کرنے سے گھبرا رہی ہیں، کیونکہ ان کے کام کرنے کی لاگت میں 20 سے 25% اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے سبب بزنس قابل عمل نہیں رہتا۔ پاکستان انرجی بک کے مطابق ملک میں توانائی کی ضروریات کا 31% گیس سے پورا کیا جاتا ہے،
جو ملکی پیداوار اور درآمدی گیس پر مشتمل ہے۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کی حکومت کو مقامی سطح پر پیدا ہونے والی گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری نہ کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں سستی RLNG کے طویل مدتی معاہدے نہ کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن گزشتہ حکومت پر ناظرین تنقید کرنا قدرے آسان ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مقامی گیس کی پیداوار کئی دہائیوں سے مسلسل کمی کا شکار ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں گیس کی ویل ہیڈ پرائس بھی نہیں بڑھی، جس کی وجہ سے مقامی سطح پر گیس کی پیداوار کو پرکشش نہیں بنایا جا سکا، اور نہ ہی سیکیورٹی کے حالات کو اس قدر بہتر کیا گیا کہ غیر ملکی کمپنیاں یہاں پر آ کر سرمایہ کاری کر سکیں۔ لہٰذا بجلی بحران کی طرح گیس بحران کا ذمہ دار بھی کوئی ایک نہیں بلکہ تمام حکومتیں ہیں، جنہوں نے اس شعبے پر بالکل بھی توجہ نہیں دی، جس سے گیس کی پیداوار میں کمی کے ساتھ ساتھ سرکل ڈیٹ کا مسئلہ بھی پروان چڑھا اور عوام اب گیس کو ترس رہی ہے۔ اسی طرح ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب پاکستان میں سیلاب کی صورتحال آئی حالیہ تباہی بھی لگتا ہے ہمارے معزز لیڈروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں۔ ان کے لڑائی جھگڑے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ سیلاب کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ حکومت کو یاد ہی نہیں کہ اس وقت کھلے آسمان تلے قائم کیمپوں میں 4000 بچے کسی کے دستے شفقت کے منتظر ہیں۔ سردیاں آ چکی ہیں، تباہ حال کھل کر ٹھٹر رہی ہے۔ حکومت منہ سے کہہ چکی ہے کہ اسے سیلاب سے آئی تباہی کے سبب $30 بلین درکار ہے تاکہ آبادکاری کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ حال ہی میں مصر میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں ماہرین نے رپورٹ پیش کی کہ ہمارے خطے میں موسمیاتی تبدیلیوں سے آنے والی تباہی اگر روکنی ہے تو $215 بلین کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہماری قومی بحث اور بیانی میں یہ اہم موضوع شامل ہے؟ کیا اس حوالے سے ہمارے ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو چکا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو بات ترجیحات کی ہے۔ ہماری ترجیح اگر عوام اور ملک ہوتا تو آج ہمیں ایسا ملک ہونے کے تانے نہ مل رہے ہوتے جن پر گورننس کرنا مشکل سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ خدارا آنکھیں کھولیے، کہیں دیر نہ ہو جائے، ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے، اس کے سوا اور کوئی حل نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔